اگلی حدیث ہے من صام رمضان وقامہ ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، وقامہ اور اس کی راتوں کو قیام کیا، ایمانا و احتسابا ایمان کی نیت سے اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبی اس کے ماقبل کے تمام گناہ اللہ تعالی معاف کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر ایک، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا۔ نمبر دو، رات کا قیام یعنی تراویح اور تہجد پڑھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں کو قیام کیا، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ نمبر ایک، پہلی شرط ایمان کے ساتھ، نمبر دو، ثواب کی نیت سے۔ ایمان کی قید اس لیے لگائی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان سے مراد کیا ہے۔ ایمان سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اس لیے بھی اضافہ فرمایا ہے کہ روزے تو کافر بھی رکھتے ہیں لیکن ان میں ایمان نہیں ہوتا۔ جیسے عیسائیوں کا روزہ ہوتا ہے، یہودیوں کا، ہندوؤں کا، ان کا روزہ ہوتا ہے لیکن چونکہ ایمان نہیں ہوتا تو اس وجہ سے ایمان کی شرط لگا کے ان لوگوں کو نکال دیا۔ دوسرا یہ احتساب سے مراد کیا ہے، یعنی اجر کی نیت سے روزہ رکھا جائے۔ یہ اجر والی جو شرط ہے یہ ہر عمل کے اندر ہوتا ہے، یعنی ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہوں تو اس میں اجر کی نیت کر کے وہ عمل کیا جائے تو اس سے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اگلی بات، اس حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے رمضان، دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے صوم۔ رمضان کے معنی، رمضان رمز سے نکلا ہے اور جس کے معنی ہوتے ہیں گرمی کی شدت۔ اب رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ جس مہینے میں روزے فرض ہوئے تھے وہ سخت گرمی کا مہینہ تھا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے سارے گناہ چونکہ معاف ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے رمضان یعنی گرمی کی شدت، گرمی یعنی دور کرنا۔ اگلی چیز ہے روزے کا معنی، صوم کا معنی۔ صوم روزے کا لغوی معنی ہوتا ہے فاقہ برداشت کرنا، یعنی بھوکا رہنا، اور روزے کا اصطلاحی معنی ہے سحری سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور دیگر برائی کے کاموں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔